Hello dear fellows, welcome to Track to CSS. This is Uzair Balozada and we are going to discuss a very important topic today. اور آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جیو اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ہے، یعنی دنیا میں وہ لوکیشنز جو کہ ان ٹرمز آف پالیٹکس، اکانومی اور ملٹری بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. تو آج دیکھیں گے کہ کس طرح ان لوکیشنز پہ اسٹیٹس اپنا کنٹرول اور اپنی انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں. تو ان ٹرمز آف آل دیز ڈائمینشنز جب یہ اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اسٹیٹس اسی حساب سے پھر وہاں پہ اپنی انفلوئنس اور اپنا کنٹرول بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوکیشنز ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسٹریٹ آف ہرمز، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا جو لوکیشن ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے پرشین گلف کو گلف آف عمان کے ساتھ اور عربین سی کی تھرو. ٹھیک ہے، جو عربین سی ہے یہ آگے سے جب نکلتا ہے اور سعودی اور ایران کے درمیان وہ جو چھوٹی سے اسٹریٹ ہے وہ اسے ہرمز کہتے ہیں، اور اس کی لوکیشن یہ ہے. یہ چھوٹا سا جو ریجن ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اور یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ایک کریٹیکل چوک پوائنٹ ہے کہ یہاں سے جتنی بھی جو گلوبل آئل ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ اس اسٹریٹ کے تھرو ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو ففتھ آف آل آئل، یعنی دنیا میں گلوبل جتنی بھی آئل سپلائی ہوتی ہے، ٹریڈ ہوتی ہے، وہ یہاں سے، اس کی جو ففتھ ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. اور آلموسٹ 25% جو انرجی ہے اور جو آئل ہے یعنی نیچرل گیس اور یہ چیزیں ہیں وہ اسی کے تھرو، اس پوائنٹ کے تھرو ہو کے گزرتی ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 25% جو ہے یہاں پہ جو انرجی ہے وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، یعنی ان کی ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جس کی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایل این جی ہے، جو کہ قطر سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا کے ایل این جی کا، وہ بھی اسی چوک پوائنٹ کے تھرو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یو اے ای اور سعودی عربیہ ہیں انہوں نے اس چوک پوائنٹ کو بائی پاس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کریٹیکل پوائنٹ ہے تو یہ کسی بھی ٹائم کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں بند ہو سکتا ہے، تو اس کو وہ بائی پاس کرنے کے لیے وہ اپنے آئل کو پائپ لائنس کے تھرو وہ سپلائی کرنے کی وہ جو پالیسیز ہیں، پلان ہیں، وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کریٹیکل پوائنٹ ہے. اگر یہاں سے یہ کبھی اگر بند ہوگا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سعودی اور یو اے ای اپنے آئل سپلائی نہیں کر پائیں گے. تو آگے دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ جو چوک پوائنٹ ہے یہی پرشین اسٹریٹ آف ہرمز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چوک پوائنٹ ہے تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ جو ہے کریٹیکل پوائنٹ ہے یہاں پہ. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرشین گلف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ باہر جو ہے عربین سی ہے. اور جو دوسرا مین اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وہ سوئس کینال ہے. یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اس کی لوکیشن کیا ہے کہ یہ کنیکٹ کرتی ہے میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ. یہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا سوئس کینال ہے. اور یہ جو اس کی یہ ایک آرٹیفیشل کینال ہے جس کو بنایا گیا تھا بعد میں، نیچرل نہیں ہے. تو اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، پرٹیکولرلی بٹوین یورپ اینڈ ایشیا. اب دیکھیں جو جتنا بھی ٹریڈ ہوتا ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان وہ اسی کینال کی تھرو جو ہے تھرو ہو کے گزرتا ہے. اور اس کا جو دوسرا مین پوائنٹ ہے، سگنیفیکنس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو میری ٹائم روٹ ہے اس کو کم کرتا ہے. کیونکہ یہ جو چھوٹا سا کریٹیکل پوائنٹ ہے سوئس کینال کا، تو یہاں سے جتنی بھی میری ٹائم اور جتنی شپس ہیں وہ ساری یہیں سے گزرتے ہیں. اگر یہ بند ہوگا تو وہ جو لمبا روٹ ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان وہ بہت زیادہ لمبا بڑھتا ہے. تو اسی لیے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اسی سوئس کینال پہ
یعنی سوئس کینل کرائسس کا نام سنا ہوگا. 1956 میں برٹین اور فرانس نے جب ایجپٹ پہ حملہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا, وہ اس رزلٹ تھا اس ایکشن کا جب جمال عبد الناصر نے نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ اس ٹائم تک یہ جو سوئس کینل تھا یہ فرانس اور برٹین کے کنٹرول میں تھا. اسی جب جمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے 1956 میں اٹیک کیا, اور پھر جو ہے اسرائیل نے بھی ان کا ساتھ دیا. لیکن بعد میں جب سوویت یونین اور USA آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں یہاں سے, اور اس وہاں پہ جو لیجٹیمیسی ہے ایجپٹ کی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی, ایکنالج کر لی. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو تھوڑا کلیئر یہاں پہ نظر آتا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ سوئس کینال ہے, اس کو آرٹیفیشلی بعد میں بنایا گیا تھا. اب یہاں سے دیکھیں جو ریڈ سی ہے اور یہاں پہ جو میڈیٹرینین سی ہے, یہ دونوں سیز کو کنیکٹ کرتی ہے, اور جتنا جو ٹریڈ ہوتا ہے یہاں سے وہ اسی کینال کے تھرو ہوتا ہے. اور تھرڈ ہمارے پاس ہے باسفورس اسٹریٹ. باسفورس اسٹریٹ یہ بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. یہ کنیکٹ کرتا ہے بلیک سی کو ٹو میڈیٹرینین سی, ٹھیک ہے, تھرو ٹرکی, یعنی ٹرکی کے ذریعے جو بلیک سی ہے اور میڈیٹرینین سی ہے ان کو کنیکٹ کرتا ہے. اس کی جو لوکیشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلیک سی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ باسفورس اسٹریٹ ہے. یہاں سے جتنا بھی ٹریڈ ہوتا ہے, جتنی بھی جو میریٹائم ٹریڈ ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے, یعنی بلیک سی اور میڈیٹرینین سی کو وہ کنیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے یہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو سگنیفیکنٹ فور ٹرانزٹ آف گڈز اینڈ انرجی ریسورسز, جتنی گڈز اور انرجی ریسورسز ہوتی ہے مڈل ایسٹ سے یورپ کی طرف وہ یہاں سے ہوتی ہے. اور اس کی ہسٹوریکل فوکس آف ریجنل اینڈ گلوبل پالیٹکس, تو یعنی جو ہسٹوریکلی اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ بہت زیادہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہوئے ہیں اسٹیٹس کے درمیان کہ وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ اپنا انفلوئنس بڑھائیں اور اس پہ کنٹرول اپنا مینٹین رکھیں. اور یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ گیس گروپر جو ایک 570 فیٹ لانگ کنٹینر تھی اس اسٹریٹ میں اس نے سلپ کی. ہو سکتا ہے جنرل نالج میں یہ سوال پوچھا جائے. تو گیس گروپر ایک کنٹینر تھی, یہاں پہ وہ سلپ کر گیا تھا. اور اس کے بعد جی آ جائیے یہاں پہ ہمارے پاس پاناما کینال ہے. پاناما کینال یہ لنک کرتا ہے اٹلانٹک کو پیسیفک اوشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ سینٹرل ایشیا میں ہے. سینٹرل ایشیا میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس اس کی لوکیشن ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے بہت لمبا روٹ ہے, اس کو وہ ریڈیوس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اٹ شارٹنز دا روٹ, ٹھیک ہے, شارٹنز دا میریٹائم روٹ بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ. نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان وہ جو روٹ ہے اس کینال کے تھرو ہوتی ہے. یہاں سے جو ٹریڈ ہے, جتنی کوئی انرجی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اور باقی گڈس کی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. اگر اس کو کاٹ دیں, اس کو بند کر دیں تو بہت زیادہ لمبا روٹ ان کو پڑتا ہے. تو اسی لیے اٹس کروشل فار گلوبل ٹریڈ اینڈ شپنگ. اب اگلے سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو لمبا روٹ ہے اس کو یہ ریڈیوس کر رہا ہے. دیکھیے ہمارے پاس یہ ہے, یہ ہمارے پاس پاناما ہے, ٹھیک ہے. یہ پاناما ایک کنٹری ہے, ٹھیک ہے. اپنے پاناما لیگ سنے ہوں گے کہ جس میں جو کرپشن تھی اسٹیٹس لیڈرز کی وہ پکڑی گئی تھی. تو یہاں سے چھوٹا سا یہاں پہ ایک نیرو چوک پوائنٹ ہے, یہاں سے شپنگ اور ٹریڈ ہوتی ہے, گلوبل شپنگ ہوتی ہے یہاں سے. اب اگر اس کو بند کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جہاں سے گزر سکیں. تو پھر اس کو یہ ہے کہ یہ بہت لمبا روٹ اس کو لینا پڑے گا. تو اسی لیے یہ شارٹ کٹ راستہ ہے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی. اور جی ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ جبرالٹر اسٹریٹ ہے. اٹ سیپریٹس اسپین فرام موراکو. موراکو اور اسپین کو یعنی یورپ اور افریقہ کو یہ سیپریٹ کرتا ہے. کنٹرولنگ ایکسیس ٹو دا میڈیٹرینین سی, ٹھیک ہے. میڈیٹرینین سی پہ جو ہے یہ اس کی جو کنٹرول ہے وہاں پہ پہنچتی ہے. ہسٹوریکلی امپورٹنٹ فار نیول کنٹرول اینڈ ٹریڈ, یعنی ہسٹوریکلی اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ نیول ٹریڈ اور جو اس کی
یعنی شپنگ ہے، ٹریڈ ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسٹیٹس نے اس پہ بہت زیادہ اپنی انفلوئنس، اپنا کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو اسٹریٹجک فار ملٹری اینڈ اکنامک ریزنز، کیونکہ یہاں پہ جو 2 کانٹیننٹ ہیں ان کو یہ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، یہ افریقہ ہے، اور ہمارے پاس یہ یورپ ہے. اور ہمارے پاس نیکسٹ ہے ملاکا اسٹریٹ. ملاکا اسٹریٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آج کل جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیں تو ملاکا اسٹریٹ کے لیے جو یو ایس اور چائنا، یعنی اس ریجن میں خاص کر جو ملاکا اسٹریٹ ہے، یہاں پہ اس ریجن میں کے اندر دونوں اسٹیٹ دونوں سپر پاورز یہاں پہ اپنا کنٹرول بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے درمیان جو کولڈ وار ہے اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ اس ریجن پہ ان کا کنٹرول ہو. تو یہ سچویٹڈ بٹوین ملائیشیا اینڈ انڈونیشیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس پوائنٹ کو دیکھیں، ہمارے پاس یہ ہے اسٹریٹ آف ملاکا. ٹھیک ہے، اب اس کی سگنیفیکنٹ اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دس از ون آف دا ورلڈز بزیسٹ شپنگ روٹس. دنیا کی سب سے بڑی جو یعنی بزیسٹ شپنگ روٹ ہے، ٹریڈ روٹ ہے، وہ یہ ہے. اٹ کنیکٹس دی انڈین اوشن وتھ ساؤتھ چائنا سی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ساؤتھ چائنا سی ہے اور یہ انڈین اوشن ہے، تو اس کو وہ کنیکٹ کرتا ہے. وائٹل فار ایسٹ ایشین اکانومیز. ایسٹ ایشیا کی جتنی بھی سپلائی ہو رہی ہیں، یعنی میری ٹائم سپلائی ہے، میری ٹائم ٹریڈ ہے، وہ یہیں سے ہو رہی ہے. تو لیکن چائنا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی 80% آف چائناز امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس یہاں سے ہوتے ہیں، اسی چوک پوائنٹ کے تھرو. اور دنیا کی مکمل یعنی ٹوٹل جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ 30% اس ریجن یعنی اس اسٹریٹ کے تھرو ہوتی ہے. آپ نے ملاکا ڈائلیما کا نام سنا ہوگا. ملاکا ڈائلیما یہ ہے کہ اگر یہ چوک پوائنٹ یعنی ملاکا اسٹریٹ اگر بند ہوا، کبھی چوک ہوا، اگر کسی اسٹیٹ نے یہاں پہ فار ایگزامپل اگر یو ایس اے نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی یا چائنا نے بند کرنے کی کوشش کی، تو چائنا کو سب سے زیادہ چائنا کو نقصان ہوا، کیونکہ اس کی جو جتنی ٹریڈ ہے اس کی 80% یعنی انرجی ہے، اس کی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہیں، وہ سارے اسی کے تھرو ہوتے ہیں. اگر یہاں سے یہ بند ہوا تو اسی لیے سے ملاکا ڈائلیما کہتے ہیں کہ یہ چائنا کی جو ہے نا ویکنیس ہے، ولنریبلٹی ہے. اگر یہ بند ہوا کبھی تو چائنا کی 80% ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس وہ کرب ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ورلڈ میپ ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارے پاس اسٹریٹ آف ملاکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس انڈیا اور پاکستان ہے، اور یہ سعودی ہے، اور یہ افریقہ ہے، اور یہ مڈل ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چائنا ہے. ٹھیک ہے، چائنا کی جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اسی کے ذریعے یہاں سے انڈین اوشن میں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے آگے سامنے وہ آگے سپلائی ہوتے ہیں یورپ، افریقہ اور ایشیا میں. تو اسی لیے اس کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر آگے ہمارے پاس تائیوان اسٹریٹ ہے. اٹ سیپریٹس مین لینڈ چائنا اینڈ تائیوان. ٹھیک ہے، تائیوان تو وہی ریجن ہے، ٹھیک ہے، وہی اسٹیٹ ہے جس پہ چائنا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میری ٹیریٹوری ہے، یہ ملک جو ہے، یہ ریجن جو ہے یہ میرا اپنا پارٹ ہے. چائنا یہ کلیم کرتا ہے، لیکن تائیوان والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور چائنا کی کسی طرح بھی ہم پارٹ نہیں ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ جتنی جو پولیٹیکل ٹینشن ہوتی ہے وہ اس ریجن کے اندر یعنی اس ریجن کے اندر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چائنا ہے اور یہ تائیوان ہے. تو یہاں پہ دونوں اسٹیٹس یعنی یو ایس اے جو کہ تائیوان کے ساتھ ہے اور دوسری طرف چائنا ہے. تو یہاں پہ یہ جو ریجن ہے اس پہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ جو ہے نا ایک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ریجن ہے اینڈ اٹس فریکوینٹ فوکس فار جیو پولیٹیکل ٹینشنز. تو یہاں پہ آج ہم نے یہ ساری چیزیں جتنی بھی اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں آج ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اکثر ایگزامز میں یہ پوچھے جاتے ہیں کہ مطلب فلاں آئی لینڈ کیا ہے، یا فلاں اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کیا ہے، اور اس کی جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس کیا ہے. تو آگے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ فاکلینڈ آئی لینڈز ہیں.
These are located in South Atlantic, disputed between UK and Argentina. یہ UK اور ارجنٹینا کے درمیان اس کی ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے کہ ارجنٹینا یہ سمجھتا ہے یا یہ کلیم کرتا ہے کہ فاکلینڈس پہ اس کی جو ہے جیورسڈکشن ہے، جبکہ UK اپنی طرف سے کلیم کرتا ہے. تو یہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ڈیو ٹو ساورنٹی ڈسپیوٹس، ہر ایک یہی سمجھتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا پارٹ ہے، میرا حصہ ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاکلینڈ آئی لینڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ارجنٹینا سے دیکھیں تو ارجنٹینا سے زیادہ قریب پڑتے ہیں، اور UK تو یہاں سے بہت دور ہے، کیونکہ ارجنٹینا یہ ساؤتھ امریکہ میں ہے اور UK یورپ میں ہے. اب اگلے سلائیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں اتنی زیادہ اس کی ڈسپیوٹ کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ افریقہ ہے، ٹھیک ہے، سوری یہ ہمارے پاس UK ہے یعنی یورپ ہے، اور ہمارے پاس یہ ارجنٹینا ہے. تو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس جگہ پہ، اس سے بلکہ نیچے تھوڑا سا، وہاں پہ فاکلینڈ آئی لینڈز ہیں، اس پہ دونوں کی ڈسپیوٹ چل رہی ہے. تو آج ہم نے جیو اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی، اور ہم نے اس کی جو جیو اسٹریٹجک یا جیو اکنامک یا جیو پولیٹیکل جتنی بھی اس کے اسپیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا کہ وہ کس ڈائمنشن سے اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ بن جاتے ہیں. تو ان ساری جیو اسٹریٹجک لوکیشنز کو آپ نے پڑھا اور دیکھا اور لرن کیا، اور کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم اور بھی ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں، کوانٹٹی ہماری جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ اوریجنل ہو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ انفارمیٹیو ہو. تو اگر آپ لوگوں کی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں کسی اور ایک ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.